بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ مور جو کہ ایک حسین مخلوق ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں مور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا کہ جنت کے تمام پرندے اس کی خوبصورتی پر فدا تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ مور کو جنت سے نکال دیا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حضرت اماں حوا کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت دی تھی، لیکن ایک اناج سے منع فرمایا تھا۔ وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ مور اور سانپ بھی جنت میں رہا کرتے تھے۔ سانپ کے منہ میں ابرک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دفعہ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ وہاں پہ کوئی آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت کے باہر آیا تو شیطان نے اس سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کر پاؤ۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ مور اس کی باتوں میں آ گیا تو شیطان کہنے لگا کہ میں تمہیں ابدی زندگی دے سکتا ہوں، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا دوست سانپ تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ وہ کہہ کر سانپ کے پاس گیا تو سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں لے گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر جنت کے فرشتوں کو معلوم ہوئی تو وہ شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ شیطان کو جنت سے باہر مت نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر رک گئے اور جیسے ہی شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس گیا تو ان سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ابدی زندگی پاؤ اور اس جنت میں ہمیشہ رہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میری بات مانو اور جس دانے کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے سے منع فرمایا ہے اس کو چکھ لو، تاکہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو اور کبھی تم پر موت واجب نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر پیدا ہوا، لیکن اماں حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ گندم کا کھانے پر مجبور کر لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھا تو جیسے ہی دانہ اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، یعنی ان کے لباس غائب ہو گئے اور وہ دونوں خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی زمین پر اتار دیا گیا اور ساتھ ہی حضرت اماں حوا کو بھی جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مور سے اس کے پاؤں چھین لیے اور سانپ جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے ابرک کی خوشبو ڈالی تھی وہ خوشبو کو چھین لیا گیا اور اس خوشبو کی جگہ اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا، کیونکہ اس منہ سے ہی وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔